حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک دن ہم لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر و عمر بھی ہمارے ساتھ ہی اس مجلس میں تھے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف کو چلے گئے، اور پھر آپ کی واپسی میں بہت دیر ہو گئی تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم سے علیحدہ ہو کر آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی ہماری عدم موجودگی میں کسی دشمن وغیرہ سے آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے۔ بس اس خیال سے ہم سخت گھبراہٹ اور فکر لاحق ہوئی ہمیں، اور ہم لوگ آپ کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلے میں ہی گھبرا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ انصار کے خاندان بنی نجار کے ایک باغ پر پہنچا جو 4 دیواری سے گھرا ہوا تھا، اور میں نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا کہ اندر جانے کا کوئی راستہ مجھے مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ پھر مجھے پانی کی ایک گول چھوٹی سی نہر نظر پڑی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمٹ کر اور سکڑ کر اس میں سے اس کنویں کے میں جانے والی نہر میں جو جگہ تھی اس میں سکڑ کر اس باغ کے اندر گھس گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، وہاں پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، اور جب دیر تک آپ کی واپسی نہیں ہوئی تو ہمیں خطرہ ہوا کہ مبادا ہم سے علیحدہ ہو کر آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ اسی خطرے سے گھبرا کر ہم سب چل پڑے، اور سب سے پہلے گھبرا کر میں ہی نکلا، یہاں تک کہ میں اس باغ تک پہنچا، اور جب مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا تو لومڑی کی طرح سمٹ کر سکڑ کے میں اس گول میں سے کسی طرح گھس آیا ہوں، یعنی اس سوراخ سے جو ہوتا ہے پانی وغیرہ کے لیے، وہاں سے میں گھس کے آیا ہوں، تو اور دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک مجھے عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے یہ جوتے لے کر جاؤ، اور اس باغ سے نکل کے جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا تو سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے ہاتھ میں 2 جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، آپ کے جوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دے کر بھیجا ہے کہ جو کوئی بھی دل کے یقین سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا مجھے ملے، میں اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پس عمر نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا جس سے میں اپنے سرینوں کے بل پیچھے کو گر پڑا، کمر کی طرف سے پیچھے گر پڑے۔ مجھ سے انہوں نے کہا پیچھے کو لوٹو۔ میں روتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور حضرت عمر بھی میرے پیچھے آئے۔ نبی علیہ السلام نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر پوچھا ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے ملے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ انہیں بتلایا، تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ایسی ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرونوں کے بل گر پڑا، اور مجھ سے کہا کہ پیچھے کو لوٹو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے نالے مبارک دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ جو کوئی بھی دل کی یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ان کو ملے وہ اس کو جنت کی بشارت دیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نہیں کہا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہ کیجئے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں لوگ بس اس شہادت کے بھروسے ہی پر سعی اور عمل اور کوشش سے بے پرواہ ہو جا کر بیٹھ نہ جائیں، لہذا انہیں اسی طرح عمل کرنے دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو جانے دو۔ اس حدیث میں چند
چیزیں قابل وضاحت ہیں۔ محمد منظور نعمانی صاحب جو محدث ہیں فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ کو اپنی نعلین مبارک کیوں عطا فرمائی؟ شارحین نے اس کی توجیہ میں اگرچہ کئی باتیں کہی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ قرین قیاس یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے جس بشارت عظمیٰ کے اعلان کے لیے بھیجا تھا، اس کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے آپ نے اپنی کوئی خاص نشانی بھی ان کے ساتھ کر دینا مناسب سمجھا کہ اس وقت آپ کے پاس ایسی چیز جو اس مقصد کے لیے آپ ان کو دے سکتے تھے، یہ نالین مبارک ہی تھے، اس لیے آپ نے ان کو وہ عطا فرما دی تاکہ لوگ یہ یقین کر لیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے اس واقعے میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو سختی کا معاملہ فرمایا، اس کی صحیح نوعیت کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر کی امتیازی حیثیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ فہیم تھے اور بہت سی جگہوں پر ان کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا اور وہ سمجھتے تھے باہر کے حالات کو۔ بعض دفعہ شیخ نہیں سمجھتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، مرید جانتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس چیز کو سمجھ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کو امت کے ایمان لانے کے لیے بہت زیادہ آپ کو غلبہ تھا کہ جلدی سے ساری امت ایمان لے آئے، اس لیے آپ نے ایسا فرمایا۔ اس کی صحیح نوعیت کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر کی امتیازی حیثیت کو سمجھنا ہوگا جو صحابہ کرام کی جماعت میں ان کو حاصل تھی، یعنی وہ اور حضرت ابوبکر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شریک کار، محرم راز، مشیر خصوصی اور گویا آپ کے وزیر و نائب تھے، اور صحابہ کرام عام طور سے ان کے اس امتیازی مقام کو پہچانتے تھے، اور جس طرح ہر جماعت میں ہر خاندان کا بڑا اپنے چھوٹوں کو تنبیہ اور سرزنش کرنے کا حق رکھتا ہے، اسی طرح حضرت عمر بھی یہ حق رکھتے تھے، اور بسا اوقات حسب ضرورت اس حق کو آپ استعمال بھی فرماتے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ چھوٹوں کی اصلاح و تربیت کے لیے بڑوں کے واسطے اس حق کا ماننا ضروری بھی ہے۔ پس حضرت عمر نے اس واقعے میں حضرت عمر کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ در حقیقت اسی قبیل سے ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے ابتدا میں ان سے واپس ہونے کو کہا ہوگا، لیکن وہ چونکہ تمام اہل ایمان کے لیے ایک بشارت عظمیٰ کا پروانہ لے کر آ رہے تھے اور ان کے نزدیک یہ بڑی سعادت تھی تو جو انہیں حاصل ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے واپسی سے انکار کیا ہوگا، اور بالآخر حضرت عمر نے ان کو واپس لوٹانے کے لیے اس تشدد سے کام لیا ہوگا، کیونکہ ان کو مقام نبوت اور شیون نبوت کی پوری شناسائی کی وجہ سے اس کا کامل یقین تھا کہ اس بشارت عامہ کا مضر پہلو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا تو آپ بھی اس کو اس خلاف مصلحت سمجھیں گے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کی عام اشاعت سے منع فرمائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ نے تصویر فرمائی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جب میں نے بھیجا تم نے ایسا کیوں کیا، آپ نے فرمایا چلو ایسا ہے تو رہنے دو، جانے دو۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو بھی ایسی ہی بشارت سنائی، وہ حدیث گزر چکی ہے۔ اس وقت حضرت معاذ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ سب مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور اجازت نہ دینے کی یہی وجہ ارشاد فرمائی کہ لوگ اسی پر بھروسہ اور تکیہ کر لیں گے کہ کلمہ پڑھ لیا اور بس، جیسے نکاح کر لیا عورت حلال ہو گئی، اب اس کے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر ایسا نکاح کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ایسا نکاح کرنا صرف شہوت رانی ہے، یہ صحیح نہیں۔ ہر آدمی کہے گا جب تم نے نکاح کیا ہے تو نان و نفقے کی فکر کرو، اس کے کپڑے بناؤ، اس کی دوا دارو کرو، ساری چیزیں سو۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کے پیچھے پوری زندگی ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، جیسے 2-4 دن سے ہمارے معروضات میں یہ بات آ رہی ہے کہ کلمہ طیبہ کا اپنا فائدہ ہے، کبھی نہ کبھی یہ چیز ضرور فائدہ دے گی، لیکن جیسا کہ آج حالات ہیں مسلمانوں کے حالات اسی وجہ سے ہیں کہ یہ اکثر کلمہ طیبہ پڑھ کے اکتفا کرنے والے ہیں، اسی لیے مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہ کلمہ طیبہ کے مقاصد پر پوری طرح عمل کرتے تو یہاں تک نہ پہنچتے۔ صحابہ نے اس مقصد کو سمجھا تھا کہ کلمہ طیبہ کے پیچھے پوری زندگی ہے، جو پوری زندگی تبدیل کرنی ہے اور اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانی ہے۔ آج ہم دعوت تو کیا پہنچاتے ہیں، خود کلمہ طیبہ والی زندگی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اس لیے صحابہ اس کو سمجھتے تھے۔ اس حدیث میں بھی صرف لا الہ کی شہادت پر جنت کی خوشخبری دی گئی، تو اس کی عام توجہ تو وہی ہے جو مندرجہ بالا حدیث میں گزر چکی کہ ماں سوا اس کے کہ اس حدیث کے الفاظ میں
اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ حضور کا مطلب اس ارشاد سے صرف یہ ہوگا کہ جو کوئی لا الہ کی شہادت دے، یعنی صدق دل سے دین توحید اور اسلام پر ایمان لائے، اس کو خوشخبری دے دی جائے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، اگرچہ گناہوں کی سزا پانے کے بعد ہی جائے۔ اس صورت میں کوئی اشکال نہیں رہا، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں رہا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی نکتے ہیں، یہ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں صرف ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے، محمد الرسول اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو کوئی یہود و نصارہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو آپ نے تو فرمایا لا الہ الا اللہ، وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا صرف ایک بات سے نہیں ہوتا۔ جیسے جو کہا جاتا ہے کوئی کام کرو تو بسم اللہ پڑھو، تو اب یہ نہیں کہا جاتا بسم اللہ پڑھ کے شروع کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کو عرف میں کیا کہا جاتا ہے؟ عرف میں بسم اللہ کہا جاتا ہے، لیکن پوری بسم اللہ کو بسم اللہ الرحمن، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کہیں گے الحمد شریف پڑھو تو آدمی کہ الحمد بس پڑھ کے خاموش ہو جائے، اتنی عقل ہونی چاہیے۔ تو جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں اگر محمد الرسول اللہ نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ تشنہ تکمیل ہے اور وہ پورا نہیں ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد اللہ کی وحدانیت کو مانتی ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اور ختم نبوت سے انکاری ہے، اس وجہ سے وہ دین سے باہر ہے۔ لہٰذا اسی لیے ہر پیغام کو پوری طرح سمجھنا چاہیے، کسی ایک لفظ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا یہ اہل فہم کا کام نہیں ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔